حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملتے ہیں اور آپ کو یہ نوید، یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلت کا منصب عطا کیا ہے، آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، آپ خلیل اللہ بن گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خوشخبری، یہ بشارت سنائی گئی، ملک الموت علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت سنائی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اس کی پہچان، اس کی کوئی علامت، اس کی کوئی دلیل ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہوں؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ اس کی پہچان یہ ہے، اس کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اب آپ پہلے کفار کو کہہ چکے تھے کہ میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو آپ نے یہ تمنا اور آرزو کی رب کی بارگاہ میں کہ مجھے مردے زندہ کر کے دکھائے جائیں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر مسلمان، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاکار کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر کیسے کیسے مسائل کیوں نہ ہو، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ قربانی دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اور بڑا پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس عقیدے کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمیں مسلمان رہنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک ذات ہے جس کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی حضور عرض کی، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور نبیوں جتنا مضبوط ایمان کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ میرا نبی کبھی شک نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو میرا نبی کبھی میرے اس فرمان میں شک کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی عام بدبخت بد نصیب تو شک کر سکتا ہے رب کے ارشادات میں، نبی کبھی شک نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا آپ کو یقین نہیں؟ کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا قال بلا، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر یہ سوال کیوں کیا رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے دکھا۔ فرمایا ولیکن یطمئن قلبی، میں نے یہ سوال مولا تیری بارگاہ میں اس لیے کیا ہے، یہ عرض اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو قرار نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، منصب نبوت پر فائز ہیں، خلیل اللہ ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے جب میری یہ دعا قبول ہوگی، مردے زندہ ہوں گے، میرے دل کو اور قرار ملے گا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کا کیسا مقام عطا کر رکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میرا رب میری سن رہا، اور میں اپنی آنکھوں سے پھر دیکھ رہا ہوں۔ اس سوال کرنے کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 17 وجوہ اس کی بیان کی، جن میں سے مشہور چند ایک وجہ یہ ہیں۔ علم کی ایک اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔
ایک ہوتا ہے نظری و کسبی اور ایک ہوتا ہے علم ضروری و بدیہی۔ جو علم ضروری و بدیہی ہوتا ہے اس میں سوچنا نہیں پڑتا، جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے فوراً ہم مان لیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو علم نظری و کسبی ہوتا ہے اس میں غور و خوض کرنا پڑتا، غور و خوض کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، اس بات کا علم کسبی جو تھا آپ کو پہلے سے حاصل تھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب آپ اس بات کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس چیز کا علم ضروری و بدیہی بھی حاصل ہو جائے گا۔ ایک سوال کرنے کی وجہ جو مشہور وجہ مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے۔ ایک اور وجہ، یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ جو بات سننے کے ذریعے سن کے آپ کو یقین ہو جاتا ہے، اس یقین کو علم الیقین کہتے ہیں۔ ایک ہے آپ کو کوئی بات دیکھنے کے بعد یقین ہوا ہے تو یہ بات عین الیقین کہلاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے تجربے کے بعد آپ کو ایک بات کا یقین ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ یقین کے 3 درجے ہیں۔ آپ کو علم الیقین تو پہلے بھی حاصل تھا، کیونکہ رب نے ارشاد فرما دیا۔ جب رب ایک نبی کو ارشاد فرما دے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یقین اس بات پر نہ کرے؟ لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو عین الیقین بھی حاصل ہو جائے۔ یہ سارا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے اور وہ کیسے مردوں کو زندہ کر لیتا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا۔ حکم کیا ہوا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا، اے ابراہیم کوئی سے 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پال لو، ان کو ہلا لو اپنے ساتھ۔ 4 پرندے پہلے اختیار کرنے ہیں، لینے ہیں، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنا ہے۔ جیسے گھر میں ہم جانور پالتے ہیں تو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں، اس سے ہم سے محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ 4 پرندے لیں اور انہیں مانوس کریں۔ وہ 4 پرندے کون تھے اس کی صراحت قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ 4 پرندے ایک قول کے مطابق مور، کبوتر یا گدھ، ان دونوں میں سے کوئی ایک پرندہ تھا، مرغ اور چوتھا کوا۔ یہ 4 پرندے آپ نے لیے اور آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ مانوس کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، سر ان کے الگ کر دیں، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کر دیں، اور گوشت آپس میں مکس کر دیں، اور ان کو الگ الگ پہاڑوں کے اوپر رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارشاد کے مطابق ان پرندوں کی گردنیں الگ کر دیں، ان کو ذبح کیا، پھر اس کے بعد ان کے پر اکھاڑے، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر کے ان کو آپس میں ملا دیا، اور وہ ملا ہوا جو گوشت تھا، مکس کیما تھا، اس کو الگ الگ پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا پھر ان کو پکارو، وہ چلتے ہوئے، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب ان کی گردنیں کاٹی، ان کو ذبح کیا، ان کے پر اکھیڑے اور ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیما بنا دیا، اور ان کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد جب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پرندوں کو پکارا تو وہ پرندے پہلے ان کے گوشت الگ الگ ہوئے، پھر ان گوشتوں سے ان کے جسم بنے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے سر اپنے پاس رکھے اور وہ سارے جسم، پہلے ہڈیاں ان کی مکمل ہوئیں، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر وہ پرندے چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے الگ الگ۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتا۔ میں اور آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھنا پڑے گا۔ یہ عقیدہ اگر نہیں رکھیں گے تو ایمان اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی آپ شان دیکھیں، آپ نے دعا یہ کی تھی کہ مجھے مولا یہ دکھا کہ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس دعا پر 4 مردے زندہ کر کے دکھا دی، 4 مردے، ایک مردہ بھی نہیں۔